بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ تین بار درود پاک پڑھا۔ اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ کو ایک بار پھر ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کا رمضان جاری اور ساری ہے۔ ماہ رمضان کی برکتیں ہم پا رہے الحمدللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان کی برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، پروگرام انشاءاللہ الکریم شروع کریں گے۔ آپ سب سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیں۔ جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ نیت پر کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار، اعمال کا ڈیپینڈ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اعمال پر ثواب اس وقت ملے گا جب آپ نے نیت کی ہوگی۔ کیا کی ہوگی؟ نیت کی ہوگی۔ تو اچھی نیت کر لیں۔ جب آپ کوئی نیک کام کریں تو آپ اس سے پہلے اچھی نیت کیا کریں کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کروں گا، میں سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ کام، اگر وہ سنت ہے تو آپ یہ نیت کریں کہ میں سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ کام کروں گا، تو اس طرح انشاءاللہ الکریم آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ پروگرام کو انشاءاللہ الکریم حسب معمول تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں گے۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اسے خوب توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر، خوب کان لگا کر اس کو سنو اور خاموش رہو۔ کیا فرمایا گیا قرآن میں؟ دو باتیں، ایک تو ہے توجہ کے ساتھ سننا کان لگا کر، اور دوسرا کیا ہے؟ وَأَنصِتُوا۔ پھر آگے کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جب بھی قرآن پڑھا جائے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی طرف توجہ رکھنی ہے، سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور آج الحمدللہ ہم نے سورہ مزمل، کون سی سورت؟ سورۃ المزمل۔ اچھا یہ مزمل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مزمل۔ ہاں یہ کیا ہے؟ مزمل ہے، سورہ مزمل۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ مزمل، کیا پڑھتے ہیں؟ مزمل۔ مزمل۔ اب کسی کا نام ہے تو اس کو کہیں گے مزمل، اب وہ مزمل سے نا یہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، تو یہ سورہ مزمل ہے۔ کیا ہے؟ مزمل۔ اسی طرح اس کی جو اگلی سورت مبارکہ ہے وہ ہے مدثر۔
مدثر ہم کیا بولتے ہیں؟ مدثر. کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ مدثر. مدثر یہ کیا ہے سورت کا نام؟ مدثر. دال پر بھی تشدید اور تا پر بھی تشدید. اسی طرح یہاں پر مزمل میں زا پر بھی تشدید ہے اور میم پر بھی تشدید ہے. تو یہ پڑھیں گے اس کو مزمل. کیا پڑھیں گے؟ تو سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 تا 4 کی الحمدللہ ہم نے تلاوت سنی ہے. انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی سنیں گے اور مختصر سا اس کا خلاصہ بھی اس کے متعلق ہم سن لیں گے. ترجمہ کنز العرفان. اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو. آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے محبت والے انداز میں خطاب فرمایا اور انہیں رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے اور خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. قرآن کس طرح پڑھنا ہے؟ خوب ٹھہر ٹھہر کر. قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، اس کا مطلب ہے قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. قرآن ہم نے جلدی جلدی قرآن بلکہ کس طرح پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ، آرام آرام سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اس انداز میں کہ جس طرح قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے کلام کو یعنی قرآن پاک کو پڑھیں اور خوب دل جمعی سے پڑھیں. اور ویسے ہی ماہ رمضان میں چونکہ قرآن پاک پڑھنے کی طرف زیادہ ایک معمول ہوتا ہے، ایک زیادہ رغبت بڑھتی ہے. ماہ رمضان جیسے آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک پڑھنا ہے. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بچوں میں بھی دوڑ لگتی ہے نا، میرے 1 پارہ ہو گیا، آپ کو کتنا ہوگا؟ اچھا 2، میرے 4 ہو جائیں گے ابھی دیکھو بس میں نے 5.5 کر لینا ہے ابھی بس میں بیٹھوں گا. تو اس طرح نہیں. اچھا بعض بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اس میں سبھی ہوتے ہیں، مطلب جو ہوتے ہیں عموماً وہ یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں دیکھ کے نا، منہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے، بس انگلیوں سے اور آنکھوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح اس سے برکت تو مل سکتی ہے. قرآن کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب کا کام ہے، لیکن اس یہ پڑھنے میں شامل نہیں ہوگا. جو اس طرح پڑھتے نا، بس انگلی کو پھیر رہے ہیں اور آنکھوں کو گھما رہے ہیں اور پھر صفحہ، ایسے نہیں. آپ نے پڑھنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. اور یہ ریس نہیں لگانی. ریس ان معنوں میں نہیں لگانی کہ میں بس جلدی جلدی ختم کر لوں. ہاں یوں ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن جلدی جلدی اس کو نہیں پڑھنا ہے. تو بچے ہوں یا بڑے ہوں، اس میں سب کو غور کرنا چاہیے. قرآن کو اسی انداز میں پڑھنا چاہیے جس انداز میں اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے. حروف تہجی کا خیال رہے اور حرکات کا بھی خیال رہے، مخارج درست ادا ہو رہے ہیں، وہ قواعد جو ہیں قرآن پاک پڑھنے کے وہ بھی اپلائی ہو رہے ہوں. اسی انداز میں ہم نے قرآن پڑھنا ہے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن پاک کے بعد کلام شامل کریں گے. بڑھتے ہیں کلام کی طرف. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں لگے، میری الفت مدینے سے یوں لگے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ
کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، جو کہو یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم غیب ہم کو کیا چاہیے، عاشقان نبی کے دل کی صدا سمجھ قوت کے ساتھ میں گھر چاہیے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی لگے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی کی بہار مدینے میں گئے، زندگی کی بہار مدینے میں گئے، کیف سارے کا سارا مدینے میں گئے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر رب ہوگا یا کس لیے، میں منیر اب ہوگا یا کس لیے، میرا سارا سارا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب انشاءاللہ الکریم سیگمنٹ شامل کریں گے، آج کی نیکی، اور کون سی نیکی آپ کو بتانے جا رہے ہیں دیکھیے گا اور توجہ بھی رکھیے گا، کوشش کیجئے گا کہ اس نیکی پر ہم عمل بھی کریں جو نیکی آپ کو بتائی جائے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، آج کی نیکی۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ریان اتاری اور 19ویں روزے میں آج کی نیکی کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی نیکی کیا ہے۔ آج کی نیکی تو بڑی انٹرسٹنگ ہے اور آج کی نیکی ہے پانی پلانا۔ تو چلے بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف۔ پیارے بچوں، آج کی نیکی ہے پانی پلانا۔ پیارے بچوں، پانی پلانا بظاہر بڑا معمولی سا کام لگتا ہے، لیکن کبھی معمولی سے دکھنے والے کام بھی بیماری سے شفا کا سبب بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مشہور بزرگ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر
दाना निकल आया। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत इलाज कराया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। किसी औरत को ख्वाब में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अबू अब्दुल्ला यानी इमाम हाकिम से कहो लोगों को दिल खोल कर पानी पिलाएं। इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि अलैह को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने अपने दरवाजे पर पानी की सबील लगवाई जिससे लोग पानी पीने लगे। पानी की सबील लगाए एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि अलैह शिफायाब हो गए और वो चेहरा पहले की तरह अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह। इसलिए रमजान शरीफ के महीने में घर में बाबा जान, अम्मी जान या घर के बड़े बुजुर्गों को पानी पिलाने का मौका मिले तो अल्लाह पाक की रिदा और सवाब हासिल करने की नीयत से उन्हें पानी पिलाने में बिल्कुल भी सुस्ती मत करें और ढेर सारी नेकियां कमाएं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, पानी पिलाना वाकई में बहुत बड़ी नेकी है और इस नेकी पर हमें अमल भी करना चाहिए। और आप जितनी नेकियां सुनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, उन्हें याद रखिए और उन पर अमल करें। इंशाअल्लाह करीम इसका आपको सवाब भी मिलेगा। आसान नेकियां होती है जो हम कर सकते हैं, जब हम करेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह इस पर आपको सवाब भी मिलेगा। और माह रमज़ान की फिर अपनी बरकतें हैं, जहाँ नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, फिर इसकी अपनी बरकतें हैं। तो इसको भी अगर जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह इससे भी फ़ायदा होगा। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब इंशाअल्लाह करीम एक्टिविटी शामिल करेंगे, सेगमेंट शामिल करेंगे। सेगमेंट का नाम है जवाब पर सवाब। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। सेगमेंट क्या है? जवाब पर सवाब। सवालात आपसे किए जाएंगे और इंशाअल्लाह करीम आपने क्या देना है, उसका जवाब देना है। ठीक है, पहला सवाल आपसे, जिसको जवाब आएगा उसने क्या करना है? हैंड रेज करना है। डायरेक्ट आंसर नॉट अलाउड। ठीक है, अच्छा पहला सवाल आपसे, किसी को मुस्कुराता देखकर अदहकल्लाहु सिन्नक पढ़ते हैं, इसका तर्जमा क्या है? थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, मुश्किल जवाब, मुश्किल। कौन बताएगा? अदहकल्लाहु सिन्नक। कोशिश करें, ट्राई करें कुछ तो। जी इरफान रजा को दें। अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता रखे। माशाअल्लाह, जवाब आपका दुरुस्त है। इसका तर्जमा है अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। क्या रखे? मुस्कुराता रखे। तो जब भी कोई मुस्कुराए और आप देखें कि कोई मुस्कुरा रहा है तो आपने क्या पढ़ना है? अदहकल्लाहु सिन्नक। अदहकल्लाहु सिन्नक। इसका मतलब क्या बना कि आप उसे दुआ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? दुआ दे रहे हैं। कौन सी दुआ दे रहे हैं? कि अल्लाह पाक आपको मुस्कुराता रखे। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। नेक्स्ट आपसे, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत अंग्रेज़ी महीने के एतबार से क्या बनती है? इस्लामी महीने के एतबार से तो है 12 रबीउल अव्वल। अब अंग्रेज़ी महीने के एतबार से जनवरी में है या फिर दूसरे महीने में है? ऑप्शन दूँ आपको? ऑप्शन: अप्रैल, जनवरी या मई? मई। आपका जवाब गलत हो गया है, दुरुस्त नहीं हुआ। और कोई जवाब दें, अपने भाई को माइक दें। जनवरी। आपका जवाब भी गलत हो गया है, ये भी दुरुस्त नहीं हुआ। एक ही बचा। क्या बच गया? अप्रैल। क्या बच गया? अप्रैल। उर्दू में अप्रैल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अप्रैल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अंग्रेजी महीने के एतबार से कौन से महीने में हुई है? अप्रैल में। और तारीख क्या थी? कौन बताएगा? तारीख तो भी बताई नहीं है। आप बताएंगे? कौन बताएगा आप में से? आप बताएंगे? चलें, नात ख़्वां बताएंगे। आप सुने। 20। कौन सी तारीख है? 20 अप्रैल। कौन सी तारीख है? 20 अप्रैल। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख है। किसके एतबार से? अंग्रेजी महीने के एतबार से। ठीक है, जो हमारा ईयर चलता है, अभी क्या चल रहा है? 2023। कौन कह रहा है 23? 2022। 24। मंथ कौन सा है? 3 का कोई नाम तो होगा ना? मार्च। कौन सा महीना है? मार्च का। इसके बाद कौन सा महीना आता है?
اپریل کا مہینہ آئے گا, ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو تاریخ ولادت کون سی ہوئی؟ 20 اپریل. آپ سے سوال ہے, کعبہ شریف کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ کعبہ شریف کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ جی آپ بتائیں گے؟ نہیں, مائک دیں. نام کیا آپ کا؟ نام بتائیں, نام. مائک تو لیں, مائک میں بتائیں نا, مائک میں آواز آئے گی. صوبان. اپنے پاس رکھیں مائک. صوبان. نہیں, آواز سمجھ میں نہیں آئی. صوبان. نہیں, سبحان. سبحان. عبد السبحان. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد السبحان. ہاں ماشاء اللہ. اب آپ نے جواب دینا ہے کعبہ شریف کتنی بار تعمیر کیا گیا. مجھے نہیں پتا. نہیں پتا آپ کو؟ آپ کو آپشن دیتے چلے, آپشن دیں, تھوڑا مشکل ہے ویسے. چلیں آپ کو آپشن دیتے ہیں, آپ بتائیں گے؟ مائک دیں پہلے, بغیر آپشن کے جواب دے رہے ہیں تو پہلے ان کی طرف چلتے ہیں. نام بتائیں پہلے اپنا. سید نعمان. ارے سید نعمان, سید صاحب ہیں تو ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ سید صاحب, خیریت سے ہیں؟ اب آپ بتائیں کہ کعبہ شریف کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ 2 بار. کتنی بار؟ 2 بار. اور 2 بار جواب جو ہے وہ غلط ہے, درست نہیں ہے. درست جواب کیا ہے؟ آپشن آپ کے لیے ہیں. پہلا آپشن ہے 5 بار. عبدالسبحان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ 5 بار. یہ بھی درست نہیں ہے. دوسرا آپشن ہے 10 بار اور تیسرا آپشن ہے 15 بار. اب آپ بتائیں 10 اور 15 میں کعبہ شریف کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ سہل کے برابر میں 10 بار. سبحان اللہ. کتنی بار تعمیر کیا گیا ہے؟ 10 بار. سبحان. عبدالسبحان بھائی کتنی بار؟ اشارہ کر کے بتائیں. ایسے کتنی بار؟ ایسے 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 ہوتا ہے. ہاں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ 10 ہے. یہ کیا ہے؟ 10 ہے. تو کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ 10 بار. 10 بار خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا ہے. ماشاء اللہ. چلیں آپ کی طرف آتے ہیں. صدقہ کرنے والے کو کتنے شیطان صدقے سے روکتے ہیں؟ دیکھیں نئی بات پتہ چلی آپ کو. صدقہ کرنے والے کو شیطان روکتے ہیں. صدقہ کرنے والے کو شیطان روکتے. اب وہ کتنے شیطان ہیں آپ نے یہ بتانا ہے. آپشن دوں آپ کو؟ چلیں آپشن کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مائک میں. شیطان تو ایک ہے. آنسر تو صحیح ہے. شیطان کتنے ہیں؟ کیا نام ہے اس کا؟ دشمن ہے نا ہمارا وہ. جنگ کریں گے آپ اس سے؟ جنگ تو کریں گے. وہ جنگ بتائیں گے آپ کو کس طرح کرنی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ دشمن کا نام نہیں پتا تو اسے جنگ کیسے کریں گے ہم؟ بتائیں کیا نام ہے شیطان کا؟ ابلیس. ہاں ابلیس نام ہے. کیا نام ہے؟ ابلیس. ابلیس لعین. کیا نام ہے؟ ابلیس لعین. تو یہ کون ہے؟ ہمارا دشمن ہے. اب آپ نے کہا, انہوں نے کہا بھی شیطان تو ایک ہی ہے. شیطان تو ایک ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے, لیکن اس کے بھی چیلے ہیں. کیا ہے؟ چیلے ہیں, گروہ ہیں اس کے, لشکر بنے ہوئے ہیں اس کے بھی نا, چھوٹے چھوٹے. ایک بڑا شیطان, پھر اس سے بڑا چھوٹا شیطان, پھر اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا. سب کے الگ الگ کام ہیں. پتہ آپ کو سب سے مین شیطان کون ہے؟ ابلیس, سب سے بڑا دشمن جو ہے. جی ہاں, سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد السبحان. عبد السبحان بھائی ماشاء اللہ. 2 عبد السبحان ہے ہمارے ساتھ. شیطان ایک ہے؟ ایک ہے نا, اس سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں کہ صدقہ کرنے والے کو کتنے شیطان روکتے ہیں صدقہ کرنے سے؟ 1. میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں. 50, 70, 700. آپ بتائیں 70. کتنے شیطان؟ 70. اور کوئی جواب دے. آپ 700. 700. اور کوئی؟ 7000 والا کون ہے؟ 7000. آپ جواب دیں گے؟ جی انہیں جواب. سید صاحب جواب دیں گے. 50. 50. سید صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صدقہ کرنے والے کو 70 شیطان صدقے سے روکتے ہیں. کتنے شیطان؟ 70 شیطان. 70 شیطان. کتنے شیطان؟ 70 شیطان. 70 شیطان. اب آپ دیکھیں شیطان ایک سے زیادہ ہیں. تو ابلیس لعین جو سب سے بڑا دشمن ہے, اس کے چیلے بھی ہیں, اور وہ کیا ہیں؟ چھوٹے شیطان ہیں. کیا ہیں؟ چھوٹے شیطان ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. 70 شیطان جو ہے وہ صدقہ کرنے والے کو صدقے سے روکتے ہیں. نیکسٹ آپ سے, سب سے پہلے السلام علیکم کے الفاظ کس نے ادا کیے؟ واہ, ایسی پیاری انفارمیشن ہے.
سب سے پہلے السلام علیکم یہ کس نے ادا کیا اور کس نے الفاظ سب سے پہلے یہ ادا کیے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو ہیں کنفرم ہے؟ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلے یہاں دیکھتے ہیں. آپ کو ہنٹ دوں ایک ہنٹ, وہ جو ہے نا وہ بہت پیارے بہت بڑے اللہ پاک کے نبی ہیں. آپ بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنسر درست نہیں. یہ دو بھائی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جواب دیں. مائک دیں, دونوں ایک ساتھ جواب دیں آپ. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سے الفاظ کہے؟ السلام علیکم. ابھی آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ سب سے پہلے کس نے کہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. آپ لوگ کیا کہتے ہیں السلام علیکم؟ کوئی کہتا ہے السلام علیکم, الگ ہی فلو میں آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے السلام علیکم. پڑھیں میرے ساتھ. السلام علیکم. شرارت نہیں کرنی ہے, سلام کے ساتھ شرارت نہیں نا. کوئی کسی انداز میں سلام کرے, کوئی غلط انداز میں سلام کرے تو آپ نے اس کو جواب غلط انداز میں نہیں دینا, آپ نے سمجھانا ہے اس کو. کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے اور اچھے انداز میں سلام کرنا ہے. اب آپ کی باری ہے. کن کی باری ہے؟ اچھا آپ کی باری ہے نا, یہاں سے تو ہو گیا. سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں نا. کب پڑھتے ہیں؟ نماز میں پڑھتے ہیں. یہ نماز میں کب پڑھتے ہیں یہ بتانا ہے. نماز میں تو پڑھتے ہیں, صحیح ہے صاحب بتائیں گے؟ کھڑے ہو کے. کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. صحیح صاحب کب کھڑے ہوتے وقت پڑھتے ہیں؟ جب ہم کس سے کھڑے ہوتے ہیں؟ رکوع سے. رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں. کس سے کھڑے ہوتے ہیں؟ رکوع سے. جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن. ماشاءاللہ صحیح ہے صاحب کا جواب درست ہے. درست ہے. زبردست. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ اس سیگمنٹ کا اختتام ہوا اور ماشاءاللہ بڑے پیارے سوالات اور جوابات ہوئے اور اس کے ذریعے آپ تک علم دین بھی پہنچا. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب انشاءاللہ الکریم آج کی حدیث بھی ہم نے سننی ہے. سیگمنٹ کا نام ہے آج کی حدیث. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. آج کی حدیث مبارکہ بھی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے اور انشاءاللہ الکریم آپ پڑھیں گے, یاد بھی کرنے کی کوشش کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء الانبیاء احیاء احیاء. الانبیاء الانبیاء احیاء احیاء فی قبورہم. فی قبورہم. الانبیاء الانبیاء احیاء احیاء فی قبورہم. فی قبورہم. الانبیاء الانبیاء احیاء احیاء فی قبورہم. فی قبورہم. کون سنائے گا؟ قاری صاحب. الانبیاء احیاء فی قبورہم. مدینہ مدینہ. اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں, پہلے آپ سنائیں. یاد ہو گئی؟ الانبیاء احیاء قبورہم. احیاء احیاء فی قبورہم. انبیاء الانبیاء الانبیاء احیاء فی قبورہم. دوبارہ مل کے پڑھیں, تھوڑی مشکل ہو رہی ہے نا. الانبیاء احیاء فی قبورہم. الانبیاء احیاء فی قبورہم. اب کون سنائے گا؟ نہیں یاد ہو رہی, مشکل ہو گئی ہے, سنائیں آپ. الانبیاء احیاء فی قبورہم. ماشاءاللہ. آئیے اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. سبحان اللہ. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اپنی قبروں میں زندہ ہیں. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. زندہ ہے. ماشاءاللہ. تو اس کو اس انداز میں یاد بھی کرنا ہے, لکھنا بھی ہے, ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. تو پیارے بچوں آئیے دیکھتے ہیں, اسکرین پر ہی دیکھتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے اور کس طرح اس کو پڑھنا ہے آپ نے. یہ دیکھیں, یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم. سب سے پہلے ہے الانبیاء, اس کے بعد ہے احیاء, پھر ہے فی, پھر ہے قبورہم.
میرے ساتھ مل کے پڑھیں الانبیاء الانبیاء احیاء احیاء فی قبورہم. فی قبورہم. تو اس طرح آپ نے اس حدیث مبارکہ کو لکھنا ہے اور پڑھنا بھی ہے. اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقین جانیے ان کی بھی برکتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ کو یاد ہیں جو آپ نے فرمایا, اگر وہ آپ کو یاد ہے تو اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. آئیے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اب انشاءاللہ الکریم آج کی اچھی بات شامل کریں گے. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. آج کی اچھی بات ہے والدین ایک نعمت ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, والدین اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. والدین کے ہم پر اتنے احسان ہے کہ ان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے. انہوں نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ہماری خدمت کی ہے, ہمیں پالا ہے, ہمارا خیال رکھا ہے, ہماری فرمائشیں اور ضرورتیں پوری کی ہیں. تو ہمیں بھی اپنے امی ابو کی خدمت کرنی چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کا ادب کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. کیا فرمایا؟ جی پیارے بچوں, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. والدین ایک ایسی نعمت ہیں کہ ان کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے. حدیث پاک میں ہے, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے, فرمایا ہاں. تو پیارے بچوں کتنی بڑی نیکی اور ثواب ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امی ابو کی خدمت کریں, ان کا کہنا مانیں, ان کے ساتھ نرمی سے پیار و محبت سے بات کریں. اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنے والا بنائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے. آمین. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. بہت پیاری اچھی بات بتائی گئی ہے. اور وہ کیا اچھی بات ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا, اچھے انداز میں پیش آنا. کتنے پیارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہم نے سنے ہیں. والدین کا کہنا ماننا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے, اور ہر جائز بات پر والدین کا کہنا ماننا چاہیے. بلا وجہ ہم نے نافرمانی نہیں کرنی ہے. بات بات پر یوں کہتے تھے نہیں کرنا, میں نے یہ نہیں کرنا, آپ تو مجھے ہی کہتے رہتے ہیں, یوں کر کے اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اب انشاءاللہ الکریم بڑا پیارا سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے چھوٹا عمل بڑا ثواب. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل بڑا ثواب. اور الحمدللہ الکریم اس سیگمنٹ میں آپ کو بتایا جاتا ہے کسی ایک عمل کے بارے میں, نیکی کے بارے میں, جس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. انشاءاللہ آج بھی سنیں گے آپ. آج انشاءاللہ ہم سننے جا رہے ہیں مختصر اور آسان عمل کے بارے میں, اور وہ ہے ایک سورت کے بارے میں, قرآن کی ایک سورت کے بارے میں. اس سورت کو آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے اور اس سورت کو پڑھنے کے بدلے ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے. اور وہ سورت ہے سورۃ النصر. کون سی سورت ہے؟ سورۃ النصر. یہ 30ویں پارے میں ہے اور شروع ہوتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. کون سی سورت ہے؟ سورۃ النصر. اب یاد آ گئی آپ کو یہ, ٹھیک ہے, ہم پڑھتے بھی ہیں نماز کے اندر. تو یہ جو سورت مبارکہ ہے اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے, آئیے سنتے ہیں. اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک میں یہ بیان ہوا کہ 4 بار, کتنی بار؟ کتنی بار؟ 4 بار. 4 بار سورہ نصر پڑھنے سے 1 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ 4 بار سورۃ النصر پڑھ لیں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب, 1 قرآن
پڑھنے کا ثواب. تو ماشاءاللہ کتنا پیارا عمل ہے, مختصر عمل ہے, ہمیں چاہیے کہ اس کو ابھی کر لیں انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے آپ کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں, اور اب انشاءاللہ الکریم آخر میں ہم ایکٹیویٹی شامل کریں گے. بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہے, اور انشاءاللہ الکریم ایکٹیویٹی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. باکس ایکٹیویٹی ہے اور بڑی زبردست ایکٹیویٹی ہوگی. اس میں بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. یہاں سے ایک سب سے پہلے کوئی ایک آئے, آپ آئیں گے, آ جائیں, وہاں کھڑے ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, گھوم جائیں. زبردست. اب آپ بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسان رضا. حسان رضا. آپ نمبر سلیکٹ کریں کوئی ایک. 12. زبردست. اچھا آپ نے خاموش رہنا ہے سب نے. نمبر 12 میں آ چکا ہے ان کے لیے. دیکھ لیں مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں اور آپ بھی دیکھیں. نمبر 12 آپ نے خاموش رہنا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. آپ کا پہلا آپشن ہے نمبر 12 میں پانی نکلنے کی ایک جگہ. پانی نکلنے کی ایک جگہ, پانی نکلتا ہے وہاں سے. دوسرا آپشن ہے آپ کو 10, 9, 8. دوسرا آپشن ہے یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ راؤنڈ ہوتی ہے, گول. کنواں. جواب آپ کا درست ہو گیا ہے. تشریف رکھیں, ماشاءاللہ. آ جائیں. کنواں کیا تھا؟ جواب کنواں تھا. اب آپ میں سے کون آئے گا؟ آپ آئیں, مائک لے لیں, نام بتائیں اپنا. عبدالسبحان. عبدالسبحان. کیا آپشن ہے, آپ سلیکٹ کریں نمبر کوئی. نمبر 2. نمبر 2 سلیکٹ کریں گے آپ, ٹھیک ہے. چلیں نمبر 2 سلیکٹ کیا ہے عبدالسبحان نے. عبدالسبحان نمبر 2 میں یہ جو شخصیت ہیں یہ ایک مشہور شخصیت ہیں. آپ نے خاموش رہنا ہے. مشہور شخصیت ہیں. امیر اہل سنت. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. فوراً جواب نہیں دینا تھا نا آپ نے. آپشن تھے آپ کے پاس. کتنے آپشن تھے؟ 3 آپشن تھے. ابھی آپ کو صحیح جواب پتہ چل گیا؟ نہیں پتہ چلا. ابھی آپ آپشن لے سکتے ہیں اگر چاہیں تو. بتاؤں؟ چلیں دوسرا آپشن آپ کے لیے. یہ جو مشہور شخصیت ہیں ان کا تعلق ہند سے ہے. ہند. تیسرا آپشن ان کا تعلق بریلی شریف سے, بریلی شہر سے. بریلی. یہ شخصیت کون ہے؟ نہیں جواب آ رہا بھائی. تشریف رکھیں, آپ بیٹھیں, آئے دیکھیں آپ کیا جواب ہے. دیکھیں کیا جواب ہے, زور سے بولیں. اعلیٰ حضرت ہے. کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت. آئیے بیٹھ جائیں. تو پیارے بچوں یہ ایکٹیویٹی تھی ہماری. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے پروگرام لے کر. اپنے آپ نے مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہے, اس ماہ مبارک کو اچھے انداز میں گزارنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. چلو روزہ رکھیں, افطار چکھیں, سحری بھی کریں. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.